وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام سورہ کاف ہماری الحمدللہ جاری ہے۔ آج اس کی 50 نمبر آیت مبارکہ سے لے کر 59 تک، یہ تقریباً 50 کو اگر شامل کریں 50، 51، 52، 53، 54، 55، 56، 57، 58، 59، یہ تقریباً 10 آیات مبارکہ کا ایک ہی موضوع ہے، اور وہ موضوع اوورآل ہمارا بنیادی عقائد ہیں جو تمام آسمانی کتابوں میں کامن رہے ہیں، اور ان میں توحید، رسالت اور آخرت اور قرآن مجید کی اتھینٹسٹی، یہ مین موضوعات ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہمارا موضوع شروع ہوگا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام والا۔ تو آج بڑا سمپل سا ترجمہ ہے، ذہن میں یہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل مکہ کی اصلاح فرمائی اور پھر ان کو تشبیہ دی سکھاتے ہوئے اس واقعے سے جو سب سے پہلا حق اور باطل کا مارکہ تھا، اور وہ تھا حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ، کہ اللہ نے تمام ملائکہ کو کہا، جن میں ابلیس بھی شامل تھا، کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے اہل مکہ، تم ابلیس والی روش اور طریقہ چھوڑ دو اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے آگے اپنا سر جھکا لو۔ بنیادی طور پر یہ سبق سکھایا گیا، شرک کی مذمت ہے، اور پھر آخرت جو ہے اس کے اوپر ڈراوا دے کر دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور قرآن مجید جو ہے اس کی اتھینٹسٹی اور اس کا رحمت ہونا، اس کا بڑی کمپریہنسو کتاب ہونا، اور اس میں ہر ان پڑھ سے لے کر بڑے انٹلیکچول تک اس کے سمجھانے کے انداز کا مختلف ہونا، یہ اللہ نے آج کی آیات مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ وَإِذْ قُلْنَا، واو کا معنی اور، اذ کا معنی جب، قُلْنَا ہم نے کہا، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں کو، اسجدو تم سجدہ کرو، لِآدَمَ آدم علیہ السلام کو، فسجدو پس سب نے سجدہ کیا، فا الگ ہے اور سجدو پاسٹ انڈیفینیٹ ہے، سجدہ سجدہ سجدو، الا سوائے ابلیسا ابلیس کے۔ ابلیس کا معنی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ابلیس کی جو روٹ ہے وہ بنیادی طور پر با، لام اور سین ہے، تو بل سن اور بالسا کا معنی ہوتا ہے نا امید ہونا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ نا امید ہوا، اس وجہ سے اس کا نام ابلیس ہے، اور اس کا پہلا نام جو ہے وہ عزازیل تھا، پھر اس کے بعد یہ ابلیس ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کانا من الجن، کانا وہ تھا، من الجن جنات میں سے، ففسق عن امر ربہ، فا کا معنی پس، فسق اس نے نافرمانی کی، عن امر ربہ اپنے رب کے حکم سے۔ یہاں سے ایک ٹرم اور واضح ہو گئی کہ فاسق کس کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے والا یہ فاسق ہے، گویا کہ مومن کی ہی ایک قسم ہے جو فسق ہے، ایک ہے مومن کے بعد منافق اور ایک ہے فاسق۔ منافق وہ ہے جس کا اندر باہر مختلف ہو، ظاہر اور باطن، اور فاسق وہ ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے، اور شریعت میں فاسق کی گواہی جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، جو شریعت کی گواہی کا معیار ہے۔ ففاسق پس اس نے نافرمانی کی، ان امر ربی ہی اپنے رب کے حکم کی، افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی، ایک سوالیہ انداز میں اللہ سوال فرما رہے ہیں، اے اہل مکہ، آ کا معنی کیا، فا کا معنی پس، تتخذونہ کیا تم اس کو بناتے ہو، کس کو، ابلیس کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو کیا تم بناتے ہو، اولیاء اپنے دوست، من دونی میرے علاوہ، من دونی میرے علاوہ تم شیطان کو اور اس کی اولاد کو اس کا دوست بناتے ہو، وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ، واو کا معنی اور، ہم کا معنی وہ، لکم تمہارے، عدو دشمن ہیں، وَبِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا، واو کا معنی اور، بِئْسَ کتنا برا ہے، لِلظَّالِمِينَ ظالموں کا، بدلہ یہ بدلہ، ظالموں کا کتنا برا بدلہ ہے کہ اللہ ان کو نعمتیں دے رہا ہے اور اس کے بدلے میں وہ شیطان کو اس کا اپنا ساتھی بنا رہے ہیں۔ اللہ اور دے رہا ہے
نعمتیں، اور وہ اس کا بدل اللہ کو جو ہے وہ بہت برا دے رہے ہیں۔ ما اشہدتہم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسہم وما کنت متخذ المضلین عضدا۔ یہ اللہ ان سے فرما رہے ہیں کہ میں نے تو زمین و آسمان کی تخلیق میں شیطان کا سہارا نہیں لیا، میں نے تو ان کو بناتے ہوئے خود اہل مکہ کو ان کا شیطان کا اور اس کے چیلوں کا سہارا نہیں لیا، تو تم نے میرے علاوہ کہاں سے مددگار اپنے ڈھونڈ لیے ہیں۔ ما اشہدتہم، ما کا معنی نہیں، اشہدتہم میں نے ان کو پیش کیا، واضح کیا، سامنے رکھا، ان کی مدد مانگی، یا وہ حاضر، ما اشہدتہم میں جو ہے وہ حاضر نہیں تھا ان کے سامنے، خلق السماوات والارض، خلق کا معنی پیدائش، السماوات آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، نہ تو زمین و آسمان کی پیدائش کے وقت میں نے ان کو بطور گواہ چنا، بطور مددگار چنا کہ آؤ جی میں زمین و آسمان بنانے لگا ہوں تو مجھے تمہاری مدد درکار ہے، ولا خلق انفسہم اور نہ ہی ان کی اپنی تخلیق میں مجھے غیر اللہ کا کبھی سہارے کی ضرورت پڑی ہے، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور اللہ فرما رہے میری شان کے شایان ہی نہیں ہے کہ میں گمراہوں کو اپنا مددگار بناؤں۔ تو جب میں نے اپنا مددگار نہیں بنایا زمین و آسمان کی تخلیق میں اور ان کی اپنی پیدائش میں، تو تم کیوں ان کو شریک بناتے ہو میرے ساتھ۔ وما کنتو، واو کا معنی اور ما نہیں، کنتو میں ہوں، متخذہ بنانے والا، المضلین گمراہ لوگوں کو، عضدا اپنا مددگار۔ تو عضا یہ عدو کا معنی ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑ لینا، عربی کا جملہ ہے عضو بن نواجس، اپنی داڑھ سے، دانتوں سے کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ لینا، یہ عضا یہ عدو کا معنی ہے جو ضاد کے ساتھ ہے۔ تو میں، اللہ فرماتا ہے کہ میں زمین میں جو گمراہ کرنے والے ہیں ان کو اپنا مددگار بنانے والا نہیں ہوں، تو تم کیوں مددگار بناتے ہو اہل مکہ۔ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا۔ اب احوال قیامت ہے جو مشرک ہیں اور جن کے یہ لوگ شریک ٹھہراتے تھے ان کے، وَيَوْمَ واو کا معنی اور یوم جس دن یا وہ دن، یقولو فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، نادو، ناد علی آپ نے لفظ سنا ہوگا، اہل تشیع حضرات بڑا اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، تو نادا جو ہے، ناد اور ندا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پکارنا، یہ امر کا صیغہ ہے۔ وَيَوْمَ یقول، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا، نادو پکارو، شرکائی میرے شریکوں کو، جو میرے ساتھ تم نے شریک ٹھہرائے ہیں ان کو ذرا پکارو، الذین وہ شریک، زعمتم جن کے بارے میں تمہیں گمان تھا کہ یہ اللہ کے شریک ہیں، فدعوہم بس وہ ان کو پکاریں گے، فلم یستجیبوا لیکن وہ جو شریک ہیں وہ ان کا جواب نہیں دیں گے، فلم یستجیبوا لہم ان کی پکار کا جواب نہیں دیں گے، وجعلنا بینہم موبقا، واو کا معنی اور جعلنا ہم نے بنا دیا ہے یا ہم بنا دیں گے، بینہم ان کے درمیان، موبقا ہلاکت کی جو جگہ ہے اور ہلاکت کا میدان ہے، جو فاصلہ ہے، ہم ان کے درمیان بنا دیں گے کہ شریک جن کو پکارتے تھے وہ خود بھی ان کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے ان کے پاس نہیں آئیں گے۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا۔ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ واو کا معنی اور رَآ کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، المجرمون مجرم، النار آگ، اور مجرم دوزخ کو جب یہ دیکھیں گے اور دوزخ کی آگ کو، تو فَظَنُّوا فا کا معنی پس، ظنوا وہ گمان کریں گے، انہم مواقعوہا کہ وہ تو اس آگ میں اب گرنے لگے، آگ بالکل ان کے قریب ہے، لیکن ولم یجدوا انہا مصرفا، واو کا معنی اور لم یجدوا وہ نہیں پائیں گے، انہا اس آگ سے، مصرفا نجات کی کوئی جگہ، یعنی دوزخ میں گرنے کے قریب ہوں گے اور وہ کہیں گے ہم تو ابھی گرے اور ابھی گرے اور ابھی کے نکلے، لیکن ولم یجدوا انہا مصرفا اور وہ اس سے نجات کی کوئی جگہ نہیں پائیں گے۔ اسی موضوع کے ساتھ، قیامت کے ساتھ ہی قرآن کا تذکرہ اگلی آیت میں فرما دیا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ اب قرآن کی جو حکمت ہے اور قرآن کی جو ایک کمپریہنسو بک ہونا ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ شاید کوئی یہ سوچے کہ قرآن کی بات اہل مکہ کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اللہ فرما رہے ہم نے ایک حق کی بات کو اتنے انداز میں کر دیا ہے کہ ہر قسم کا انسان سمجھ سکتا ہے، اس میں قرآن کے ہدایت ہونے میں کوئی شک نہیں،
یہ انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے جھگڑالو ہے، اس وجہ سے یہ قرآن سے ہدایت نہیں پا رہا۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا، واو کا معنی اور، لقد تحقیق، صرفنا، صرف یصرف کا معنی ہے پھیرنا، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اور ہم نے پھیر پھیر کے کیا ہے، فی ھذا القرآن، فی کا معنی میں، ھذا القرآن اس قرآن میں ہم نے پھیرا ہے، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل ہر قسم کی بات کو، ہر قسم کی مثال سے ہم نے بڑے واضح انداز میں کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ قرآن کے کتاب ہدایت میں کوئی شک نہیں، لیکن وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، واو کا معنی اور، کانا ہے الانسان و انسان، اکثر شیئن اکثر طور پر بہت ساری چیزوں میں، جادلہ جدال اور جھگڑا کرنے والا۔ تو اسی طریقے سے یہ ہدایت نہیں پا رہے کہ قرآن کو کتاب ہدایت نہیں سمجھتے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا۔ اب اللہ خود جواب دے رہے ہیں کہ قرآن ان کو ہدایت کیوں نہیں دے رہا۔ پہلی بات تو یہ کر دی کہ قرآن ان کو بہت مثالیں دے رہا ہے، یہ ہدایت مان نہیں رہے، لیکن اب اس آیت میں ریزن بیان کر دی گئی، اور وہ ریزن یہ بیان کی کہ یہ دو وجہوں سے قرآن سے ہدایت نہیں پا رہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی پہلوں کی طرح ہمارے اوپر عذاب آئے تو ہم دیکھیں کہ واقعی اللہ کا عذاب برحق ہے، پھر ہم ایمان لے آئیں گے۔ دوسری بات قرآن کہہ رہا ہے کہ بالکل جو قیامت کا عذاب ہے وہ ان کے قریب آ جائے تو شاید یہ ایمان لے آئیں، لیکن پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، واو کا معنی اور، ما نہیں، منع کیا، الناس لوگوں کو، یہاں پر جو ناسا کے اوپر زبر ہے یہ مفعول بن رہا ہے۔ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ اور لوگوں کو منع نہیں کیا، کس بات سے، أَن يُؤْمِنُوا کہ وہ ایمان لائیں، اس بات سے منع نہیں کیا، اِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ جب ان کے پاس آ گئی ہدایت، تو کسی بات نے ان کو منع نہیں کیا۔ دوسرا وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ ایمان لانے سے بھی منع نہیں کیا، اور وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ اپنے رب کی بارگاہ میں استغفار اور توبہ جو ہے اس سے بھی منع نہیں کیا ان کو جب ہدایت آ گئی۔ مگر کس بات نے منع کیا ہے؟ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، اللہ سوائے اس کے کہ تَأْتِيَهُمْ کہ ان کے پاس آئے، سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ سنہ طریقہ، الاولین جو پہلے گزرے ہوئے ہیں ان کا طریقہ، اور وہ طریقہ کیا ہے کہ کوئی عذاب آ جاتا ان کے اوپر تو کوئی پھر یہ ایمان لے آتے، جیسے قوم عاد تھا، سمود تو، اور دوسری بات او یاتیہم العذاب کو بولا، او کا معنی یا یاتیہم آ جائے ان کے سامنے، العذاب و عذاب کو بولا بالکل سامنے، ان کے چہروں کے سامنے آ کر عذاب کی کوئی شکل کھڑی ہو جائے، اور پھر ان کو کہا جائے کہ جی تم اب ایمان لے آؤ، تو اللہ فرما رہا ہے پھر شاید ایمان لے آئیں، ورنہ ان کو کسی چیز سے روکا نہیں گیا کہ یہ ایمان اور استغفار نہ کرے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ یہ رسولوں کی بعثت کا مقصد بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ اور ہم نہیں بھیجتے، ہم ارسال نہیں کرتے، المرسلین جن کو ہم بھیجتے ہیں جو رسول ہیں ان کو ہم نہیں بھیجتے مگر دو وجوہات کی بنا پر، الا مبشرین ومنذرین، الا مگر مبشرین خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے۔ یہی ایک مبلغ اور ٹیچر اور مربی کا، تربیت کرنے والے کا جو ہے وہ ایک پیرامیٹر دیے گئے ہیں کہ وہ خوشخبری بھی سنائے اور ان کو ڈرائے بھی۔ مثلا خوشخبری کیا سنائے کہ بیٹا پڑھو گے، محنت کرو گے تو نوکری اچھی مل جائے گی، کاروبار اچھا کر لو گے، تمہارا مستقبل بہتر ہو جائے گا، یہ ہے خوشخبری سنانا۔ ڈرانا یہ کہ مستقبل کی ہولناکیوں سے ڈرایا جائے کہ اگر ایسے نہیں کرو گے تو پھر تمہارا فیوچر جو ہے وہ بڑا ڈارک ہے، آگے نہیں جا سکو گے۔ یہ مربی کی صفات اللہ بیان فرما رہا ہے، اور ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے، اور ہم نے رسولوں کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری سنانے والے، ومنذرین اور ڈرانے والے۔ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ لیکن ریسپانس کیا ہوتا ہے؟ اللہ تو بھیجتا ہے خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے، لیکن کفار جو ہیں اور جو مخاطب ہیں جناب رسول اللہ کے، ان کا رویہ کیا ہے؟ وَيُجَادِلُ واو کا معنی اور، یجادلو جدال کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، جو کافر ہیں، بالباطل وہ جو ان کے پاس باطل طریقے ہیں، ان باطل طریقوں سے اور باطل کا سہارا لے کر وہ جھگڑتے ہیں، لیدحضوا بہ الحق تاکہ باطل کا سہارا لے کر جو حق ہے اس کو وہ زائل کر دیں،
اور اس کو وہ نیچے بٹھا دیں. مثلا بڑے بھونڈے سے اعتراضات تھے, نبی بن کے آنا ہی تھا تو یتیم ایک بندہ ضرور نبی بننا تھا جس کا باپ معاذ اللہ فوت ہو چکا ہے, جناب عبداللہ. ایسا آدمی کو نبی بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی بن کے آتا تو کو ابو جہل بنتا, ابو لہب بنتا, کو مکے اور طائف کا سردار نبی بن جاتا. یہ قرآنک ورڈنگ ہے اور مقامات پر. تو اس طرح کے اعتراضات تھے جن کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے نبیوں کو ہم نے بھیجا ہے خوشخبری سنانے کے لیے, ڈرانے کے لیے. لیکن کفار کا طریقہ اور وتیرہ یہ ہے کہ وہ جدال کرتے ہیں باطل طریقوں سے تاکہ وہ باطل کا سہارا لے کر حق جو ہے اس کو زائل کر دیں. وَاتَّخَذُوا آیاتی, اور ان کا یہ کرنا, وَاتَّخَذُوا انہوں نے بنا لیا ہے, آیاتی میری آیات کو, اور وما انذروا اور جس چیز سے بھی وہ ڈرائے گئے ہیں اس کو بھی انہوں نے بنا لیا ہے. یعنی میری قرآن والی آیات کو بھی اور میری نشانیوں کو بھی, اور جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا ہے نبی کے معجزات دے کر قیامت سے, ان دونوں چیزوں کو انہوں نے بنا لیا ہے کیا؟ حضوا, ٹھٹھا مذاق انہوں نے بنا لیا ہے میری آیات کو, اور ہر وہ چیز جس سے انہیں ڈرایا جائے اس کا بھی انہوں نے مذاق بنا لیا. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ. یہ اب اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑا ظالم آدمی کون ہو سکتا ہے؟ کس سے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ, واو کا معنی اور, من أَظْلَمُ کون زیادہ ظالم ہے, ممن اس آدمی سے, ذُكِّرَ جس کو یاد دلائی جائیں, بے آیات ربی ہی اس کے رب کی آیات اور نشانیاں, لیکن فَأَعْرَضَ عَنْهَا لیکن اس سے وہ اپنا چہرہ پھیر لے, بجائے اس کے کہ سبق حاصل کرے وہ ان سے اپنا چہرہ پھیر لے. وَنَاسِيَا اور اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَنَاسِيَا جو بھول جائے, مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ جو کچھ اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے, یعنی جو اس نے اپنے اعمال کر کے قیامت کے دن کے لیے بھیج دیے ہیں ان کو وہ بھول جائے, اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی پچھلی آیات میں ذکر ہوا تھا ایمان کا اور استغفار کا. ایمان بندہ لے آئے تو بھی معافی, اور ایمان لانے کے بعد گناہ ہوں اور استغفار کرے تو بھی معافی. لیکن یہاں کہا گیا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی نشانیوں کو بھول جائے اور پھر جو اس نے اعمال کر کے اللہ کے پاس پہلے بھیجے ہیں ان کو بھی بھول جائے اور توبہ استغفار نہ کرے, اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ یعنی ظالم کس کو کہا گیا؟ جو اللہ کی آیات کا انکار کرتا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے گناہوں کو بھول جاتا ہے اور اپنی نیکیوں کو یاد رکھ کے ان کے اوپر اتراتا ہے. یہ ظالم آدمی ہے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اللہ فرما رہا ہے یہ ان کا جو لائف سٹائل ہے ظلم والا, اعراض والا اور بھول جانے والا اپنے گناہوں کو, اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا. تو اِنَّا جَعَلْنَا بے شک ہم نے بنا دیا, ڈال دیا, عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر, اکنہ پردہ جمع ہے, اکنتن ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دیے ہیں, ان یفقہوہ تاکہ وہ اس کو نہ سمجھ سکیں, وفی آذانہم وقرا اور ان کے کانوں میں جو ہے وہ ہم نے ایسی گرانی رکھ دی ہے کہ یہ ہدایت سے دور ہو جائیں اور ان کو آواز ہی نہ پہنچے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. اب یہاں پر اللہ کے حبیب کو تسلی والا جملہ کہا گیا ہے کہ محبوب آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ واو کا معنی اور, ان اگر تدعوہم آپ ان کو دعوت دیں گے, الہدا سیدھے راستے کی طرف, تو فلن یہتدوا تو یہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے, اذن ابدا تین جملے کہہ دیے, فلن اذن ابدا ان تینوں کا معنی تاکید ہے. فلن یہتدوا یہ ہرگز ہدایت نہیں پائیں گے, اذن ابدا کسی مقام پر بھی, عبدالآباد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہدایت کا راستہ ان کے لیے بند کر دیا گیا ہے. بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. ہم کسی کو ویسے کرٹیسائز نہیں کرتے اوورال کہ ساری زندگی انسان تگ و دو کرتا ہے مال اور عزت کے لیے, لیکن میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں کسی کی مخالفت میں نہیں. لیکن آج حکمرانوں کو آپ دیکھیں, ہمارے سابقہ حکمران جیل میں ہیں, اولاد کدھر ہے, خاندان کدھر ہے, پیسہ کدھر ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, بغض نفرت کے لیے کسی سے بھی نہیں دے رہا, لیکن ایک مثالیں ہیں ہمارے سامنے جس کے لیے ہم نے سب کچھ اپنا قربان کیا ہے, وہ تو ہمیں فائدہ کوئی نہیں دے رہا. یہ ایک کیفیت بن جاتی ہے رب تعالیٰ کی جب ہدایت سے دوری ہے. آپ مغلوں کو دیکھ لیں تو 350 سال سے زیادہ ان کی حکمرانی رہی پورے اس براعظم پہ, براعظم ایشیا پہ آپ کہہ سکتے ہیں, اور براعظم ایشیا کے 70% حصے پر مغلوں کی حکمرانی رہی. لیکن آج آپ دیکھیں کہ نام و نشان مٹ گئے.
لوگ جاتے ہیں عبرت حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ فرما رہا ہے میں نے لوگوں کو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں جیسے اہل مکہ کو دی ہیں، لیکن لوگ یوٹیلائز نہیں کرتے، پھر اللہ ہدایت کے راستے ان کے لیے بند کر دیتا ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ محبوب اگر آپ انہیں سیدھے راستے کی طرف بلائیں گے تو وہ کبھی ہرگز اس راستے پر نہیں آئیں گے۔ اب حضور کو اور تسلی دی جا رہی ہے کیونکہ بات کو وائنڈ اپ کیا جا رہا ہے، پھر اگلا موضوع شروع ہوگا، کیونکہ قرآن کوئی بات بھی بے مقصد نہیں کرتا، چھوٹی سی بات کر کے بھی اس کا کرکس اور نتیجہ نکال کر لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو حضور کی تسلی کی طرف بات آ گئی، اور پھر اپنے رب کے تعارف کروانے کی بات ہے۔ 2 آیات اور رہ گئی ہیں۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، محبوب آپ اپنے رب کا یہی تعارف کرواتے رہیں کہ وَرَبُّكَ، اور آپ کا رب الغفور بہت معاف کرنے والا بخشنے والا ہے، اور ذو الرحمہ رحمت والا ہے۔ یہ جو ذو ذا اور زی ہے یہ اونرشپ کے معنوں میں آتے ہیں، جیسے ذو ہم پیچھے بھی پڑھا ذو مال مال والا، ذو بنین بیٹوں والا، تو ذا اور زی صرف گرامیٹیکلی بدل جاتا ہے ورنہ معنی اس کا والا ہے۔ محبوب آپ اپنے رب کا تعارف ان کو کرواتے رہیں، اور آپ اپنے رب کا تعارف یہ ذہن میں رکھیں کہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ، آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے، اور ذو الرحمہ بڑی رحمت والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، محبوب ان کی پکڑ کیوں نہیں ہو رہی، یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ آپ کو ٹھکراتے ہیں لیکن پکڑ ان کی نہیں ہو رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ لَوْ يُؤَاخِذُهُم، لو اگر یؤاخذو پکڑتا اللہ تعالیٰ ہم ان کو، بما کسبوا جو کچھ انہوں نے کمایا، ان کی کرتوتوں کی وجہ سے اگر اللہ ان کو پکڑتا تو لعجل لهم العذاب، لام کا معنی البتہ تاکید، عجلہ وہ اجلت فرماتا جلدی کرتا، لہم ان کے لیے العذاب عذاب کو بھیج کر، لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں فرما رہا، کیوں؟ اللہ ان کو مہلت دینا چاہتا ہے۔ بل لہم موعد لن یجدوا من دونہ موئلا، بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے وعدہ کا ایک وقت مقرر ہے جب انہوں نے مرنا ہے اور اللہ کے حضور آنا ہے۔ لن یجدوا من دونہ موئلا، وہ جو اپنا سر ہے، لن یجدوا وہ ہرگز جو ہے وہ نہیں پائیں گے، من دونہ ہی اس کے بغیر، موئلا اپنے سر کو موڑنے والا اور اس حقیقت کو پہلے پانے والا، وہ کبھی 1 منٹ کے لیے بھی نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا جب وعدہ آئے گا تو پھر وہ آ جائے گا، اس سے پہلے ان کو اجلت میں عذاب نہیں دیا جا سکتا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا۔ یہ چونکہ اہل مکہ اپنی تجارت کے لیے مکے سے باہر نکلتے تھے، کبھی شرقاً، کبھی غرباً، کبھی شمالاً، کبھی جنوباً، تو ہر طرف مکے کے ارد گرد ظالم لوگوں کی بستیاں برباد شدہ موجود تھیں، تو انہیں کہا گیا دعوت فکر اور جغرافیائی مطالعہ کی دعوت دیتے ہوئے کہ محبوب ذرا ان کو کہیں باہر نکلیں، جب نکلا کریں تو ارد گرد دیکھیں۔ یہ بستیوں والے ہلاک اس لیے ہوئے کہ انہوں نے ہماری بات کو نہیں مانا، اور ان کا انجام بھی یہی ہوگا اگر انہوں نے پیغام حق کے اوپر کان نہ دھرے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، واو کا معنی اور، تل کا یہ القرا کریا کی جمع ہے، کریا کریا بستیاں، اور یہ وہ بستیاں ہیں اہلکناہم جن کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ کیوں؟ لما ظلموا، جب ان کے ظلم بڑھ گئے، جب انہوں نے بہت ظلم کیا تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، لمہلکہم ان کی ہلاکت کے لیے، موعدا ایک وعدہ، ایک پریسکرائب ٹائم ہم نے رکھ دیا تھا، جب وہ انہوں نے لمیٹیشن جو ہے وہ کراس کی تو پھر ہماری ہلاکت کا جو کوڑا ہے وہ ان کے اوپر آ کے برس گیا۔ یہ تھا جی 50 نمبر سے لے کر 59 نمبر آیتوں مبارکہ تک ایک موضوع تھا۔ اب اگلا موضوع شروع ہو رہا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، حضرت موسیٰ نے دعا کی اللہ مجھے کوئی اپنا نیک بندہ ملا، تو ملے حضرت خضر علیہ السلام۔ اس واقعے کے بڑے اسرار و رموز ہیں۔ حضرت خضر کون تھے؟ عموماً مشہور ہے حضرت خضر آج بھی زندہ ہیں، اور سکندر کون تھا؟ تو 2 بڑے جو ہیں وہ مشہور مثالیں ہیں سکندر کی اور خضر کی، تو انشاءاللہ یہ واقعہ اگلی آنے والی آیات میں ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کے مزاج کے مطابق ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔